الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما یا فتاح وبک نستعین۔ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ مطلقاً قرات فرض ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کی وجہ سے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وجہ سے۔ اور یہ بیان کیا تھا کہ یہ وجوب یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام کے لیے، اور سورت ملانا واجب ہے امام کے لیے یا منفرد کے لیے۔ یعنی کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا واجب ہے۔ اگر چار رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ مقتدی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، سنے، چپ رہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کے تحت بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے تو سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے صحیح سندوں کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ضرورت پڑے گی تو ان تفسیروں پر ہونے والے اعتراضات جو صاحب تحفۃ الاحوذی نے کیے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری، یہ غیر مقلدین اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے احناف کے موقف پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور ان اعتراضات کے بہت عمدہ اور اچھے جوابات اہل سنت والجماعت نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کے اعتراضات جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور کسی درجے کے نہیں ہیں۔ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ان کے اعتراضات ذکر کر کے اور وہ جوابات بھی بیان کر دیے جائیں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ اعتراضات کے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے خود میں، ان کو ذکر کرنا اور وقت ضائع کرنا ٹھیک ہے۔ فی الحال صحیح اور معتبر سندوں کے ساتھ میں نے آپ کو اس کی تفسیر بیان کر دی تھی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کی، اور بتا دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اور یہ فرض نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرما دیا گیا واضح طور پر کہ جب امام قرات کرے تو تم سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی تفسیر کے بعد ہم احادیث صحیحہ کو ذکر کریں گے، احادیث رسول کو ذکر کریں گے، اور احادیث موقوفہ، احادیث صحابہ کو ذکر کریں گے، آثار صحابہ کو ذکر کریں گے، اور پھر آثار تابعین کو ذکر کریں گے کہ صحابہ نے یہ فرمایا اور تابعین نے یہ فرمایا اور ان کا عمل یہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے۔ یہاں پر میں بالکل واضح آپ کو بات بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے پچھلے درس میں بھی بولا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کو منفرد کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی واجب مانتے ہیں۔ البتہ ہم اہل سنت والجماعت احناف یہاں پر فرق کرتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں
تو اس وقت امام کی قراءت ہی ہماری قراءت ہے، اور اس کے لیے بھی حکم وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ میں یہاں پر ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ باب التشہد کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اور حدیث نمبر 404 ہے میرے پاس، جو ایک اپلیکیشن ہے جامع الکتب التسعہ، میں اس کے حوالے سے، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، 404 نمبر حدیث ہے۔ 404 نمبر پر یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت سلیمان تیمی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اس میں ہمارے لیے ہمارے طریقے کو بیان کیا، سنت کو بیان کیا، اور ہمیں نماز سکھائی۔ فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ پھر چاہیے کہ ایک شخص تم میں امامت کرے، تم میں کہ ایک شخص کیا ہے تمہاری امامت کرے، جو اقرأ للقرآن عالم بالسنہ ہو، جو قرآن کو زیادہ اچھے سے پڑھنا جانتا ہو، اچھے سے جانتا ہو قرآن کو، اور سنت کا بھی وہ اچھا عالم ہو، ایسا شخص کیا ہے آپ کی امامت کرے۔ یہ میں نے دوسری حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے، یہاں پر تو صرف اتنا ہے کہ چاہیے کہ تم میں کہ ایک شخص امامت کرے تمہاری۔ اب وہ کیسا ہو؟ وہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ وہ اقرأ للقرآن ہو، عالم بالسنہ ہو، وہ سنت کا زیادہ جاننے والا ہو۔ پھر ارشاد فرماتے اللہ کے رسول فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم کیا ہے خاموش رہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو تم کیا ہے خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب وہ قرات میں وَلَا الضَّالِّينَ کہہ لے تو تم آمین کہو۔ بالکل واضح ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے ہے یہ ٹکڑا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے یہ ٹکڑا ہے کہ جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، تو تم اب قرات کا کی کر رہا ہوگا وہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب وہ قرات میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچ جائے تو اس وقت خاموش نہیں رہنا ہے، اس وقت تمہیں آمین کہنا ہے، اس وقت آپ کو آمین کہنا ہے، اس وقت خاموش نہیں رہنا، اس وقت آپ کو کیا کہنا ہے آمین کہنا ہے، اس وقت آپ کو آمین کہنا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا ابو ہریرہ کی یہ حدیث صحیح ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، تو امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ پوچھا گیا جب صحیح ہے تو پھر آپ نے اپنی کتاب میں اسے درج کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کو اس جگہ لے کر کے کیوں نہیں آئے اس کی جگہ پر؟ ارشاد فرمایا کہ ہر صحیح حدیث ہم لائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جواب سے دو باتیں ہمیں پتہ چلی۔ نمبر ایک، یہ حدیث صحیح ہے کہ جب امام قرات کرے، اور قرات کا کی کر رہا ہو سورہ فاتحہ کی، اور بولنا کب ہے جب وَلَا الضَّالِّينَ کہہ لے تو آمین کہنے کے لیے بولنا ہے آپ کو، اس سے پہلے آپ کو چپ رہنا ہے۔ تو ایک بات پتہ چلی امام مسلم سے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر صحیح حدیث کا بخاری و مسلم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔
جو آج یہ جہالت پھیلائی جا رہی ہے کہ بھائی بخاری اور مسلم سے دکھاؤ، ہم تو بخاری اور مسلم میں ہوگی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہر صحیح حدیث کو ہم اپنی کتاب میں نقل کریں، یہ ضروری نہیں، اور جسے ہم نقل نہ کریں وہ صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری صحیح احادیث کریمہ ہیں کہ ہم نے اسے بخاری اور مسلم میں نقل نہیں کیا مگر وہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ جو ایک مشن چلایا جا رہا ہے کہ نہیں بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ آپ کو حدیث دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث پاک ہے، اس پر ایک اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ سلیمان تیمی جو ہیں وہ مدلس ہیں، اس حدیث میں تدلیس ہے، مدلس کا عنعنہ صحت حدیث کے منافی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دے دوں میں آپ کو کہ سلیمان تیمی جنہوں نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے، اس کو یہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ سلیمان تیمی، میری بات غور سے سنیں، اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے اعتراضات کو باقی رکھیں اور اسے بعد میں مجھ سے کلیئر کر لیں، کیونکہ اس وقت اگر اس میں لگ جائیں گے تو میری بات سن نہیں پائیں گے صحیح سے، اور جب میری بات سن نہیں پائیں گے تو آپ کا اعتراض بھی کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا اعتراض آپ کے دماغ میں ہی رہ جائے گا، کیونکہ آپ میری بات نہیں سنیں گے۔ اگر کہیں تلاش اور جستجو میں لگ جائیں گے ڈھونڈنے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دل اور دماغ کی وہ صفائی نہیں ہو پائے گی جو ہونا چاہیے تھی، وہ رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے میری بات غور سے سن لیں، اچھے سے سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم شریف میں 404 نمبر پر حدیث بیان کی کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو بالکل کلیئر ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اعتراض کر دیا گیا سند پر کہ سلیمان تیمی مدلس ہے، تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سلیمان تیمی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ثقہ ہیں، حافظ الحدیث ہیں، متقن ہیں، ثبت راوی ہیں۔ اور اگر کوئی انہیں مدلس کہتا ہے تو ان کی تدلیس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ نمبر ایک، اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ صحیحین بخاری اور مسلم کے مدلس کی تدلیس محدثین کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، حدیث کے صحیح ہونے کی منافی نہیں ہے۔ اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری جہت سے سما پر محمول ہوتی ہے، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بیان کر دیا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، لہذا تدلیس کوئی نقصان دہ نہیں ہے، تدلیس نقصان دہ نہیں ہے۔ دوسری بات، امام سلیمان نے حدثنا قتادہ کے الفاظ سے سما کی تصریح بھی کر رکھی ہے، سما کی حدثنا قتادہ، انہوں نے سما کی تصریح بھی کر رکھی ہے۔ دیکھیے، حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال سمعت ابی سلیمان التیمیہ حدثنا قتادۃ، سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 147 باب التشہد۔ تو سما کی تصریح موجود ہے، سما کی تصریح موجود ہے، نہیں بھی ہوتی تو بھی تدلیس مضر نقصان دہ نہیں ہوتی، پھر بھی تصریح بیان کر دی گئی۔ تیسری بات، احناف کے نزدیک خیر القرون کی تدلیس صحت حدیث کی منافی نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کی تدلیس کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک کیا ہے؟ مضر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اعتراض، اس روایت میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کی زیادت سلیمان التیمی کے علاوہ کسی اور راوی سے مروی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ زیادہ ہیں، سلیمان تیمی کے علاوہ کسی اور نے یہ زیادتی روایت نہیں کی ہے، کسی سے نقل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کئی ایک وجوہ سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، سلیمان تیمی بالاجماع ثقہ ہیں، اور وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے بیان کرنے میں یہ جماعت ثقات کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک زائد چیز کو بیان کر رہے ہیں جو کہ شاذ نہیں بلکہ زیادت ثقہ سے عبارت ہوتی ہے، اور جمہور فقہا اور محدثین کے نزدیک ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، اور یہ مقبول ہونا بھی میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بیان کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری
جلد 1 صفحہ 201 باب العشر میں فرماتے ہیں وَزِيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، یہ جو زیادتی کی ہے یہ مقبول ہے. وہاں پر ایک زیادتی کی ہے راوی نے، امام بخاری فرماتے ہیں یہ زیادتی کیا ہے؟ مقبول ہے. تو ثقہ کی زیادتی تھی تو امام بخاری نے کیا فرمایا بخاری میں؟ چونکہ زیادتی ثقہ نے کی ہے اس لیے مقبول ہے. وَزِيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. تو کوئی اگر یہ کہہ کر کے اعتراض کرتا ہے کہ صاحب یہ سلیمان تیمی نے الفاظ زیادہ کر دیے، یہ ان کی اپنی طرف سے زیادہ کیے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، باقی کہیں نہیں ملتے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سلیمان تیمی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں تو ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، اور اس کا ثبوت بخاری شریف سے منقول ہے. وَزِيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، زیادتی کیا ہے؟ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، یہ امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر. دوسری بات، امام حاکم مستدرک کے اندر، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری امام مسلم نے جو صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں وہ امام حاکم نے المستدرک میں جمع کر دی ہیں. وہ فرماتے ہیں الزیادہ من الثقہ مقبولۃ، کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے. حالانکہ امام بخاری کا حوالہ کافی تھا لیکن پھر بھی ایک اور حوالہ یہاں پر دے دیا گیا کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے. لہذا سلیمان تیمی کا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کی زیادہ یہ روایت میں جو یہ الفاظ زیادہ ہیں ان کی اپنی طرف سے زیادہ نہیں ہے، روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے نسبت کی ہے، حضور کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، ان کے ثقہ ہونے کی وجہ سے مقبول ہے. تو اعتراض باطل ہو گیا کیونکہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے. دوسری بات، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا یہ الفاظ صرف سلیمان تیمی کی روایت میں ہی نہیں ہے جیسا کہ کہہ دیا گیا صرف انہوں نے بیان کی یہ حدیث، ان کے علاوہ تو کہیں یہ الفاظ نہیں ہے. نہیں، امام سلیمان تیمی منفرد نہیں ہے بلکہ دیگر روات نے بھی ان کی متابعت تامہ کر رکھی ہے. مثلا امام ابو عبیدہ الحداد انہوں نے حضرت قتادہ سے اس کو بیان کیا ہے. تو صرف سلیمان تیمی اس کو بیان کرنے والے نہیں ہیں حضرت قتادہ سے، بلکہ ابو عبیدہ الحداد بھی اس کو بیان کرنے والے ہیں. صحیح ابی عوانہ جلد 1 صفحہ 360 حدیث نمبر 1341، حدیث نمبر 1341. تو صحیح ابی عوانہ کے اندر جو یہ حدیث بیان کی گئی ہے وہ ابو عبیدہ الحداد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. سلیمان تیمی وہاں پر راوی نہیں ہے تو ایک راوی بڑھ گیا. یہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا صاحب وہ تنہا ہے، ان کے علاوہ تو کسی نے یہ زیادتی بیان نہیں کی، نہیں، وہ تنہا نہیں ہے، ابو عبیدہ الحداد بھی ہیں. پہلی بات تو میں نے جواب دے دیا کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، امام بخاری بھی فرماتے ہیں، امام حاکم بھی فرماتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ سلیمان تیمی تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ابو عبیدہ الحداد بھی ہیں حضرت قتادہ سے روایت کرنے میں. دوسری بات، عمر بن عامر اور سعید بن ابی عروبہ یہ بھی حضرت قتادہ سے بیان کرتے ہیں. حدثنا عمر بن عامر وسعید بن ابی عروبہ عن قتادہ. تو اب وہ تنہا نہیں رہے سلیمان تیمی بلکہ ان کے ساتھ ابو عبیدہ الحداد ہو گئے، عمر بن عامر ہو گئے، سعید بن ابی عروبہ ہو گئے. اب راوی کتنے ہو گئے؟ اب حضرت قتادہ سے 4 راوی ہو گئے. لیکن چونکہ اپنے مشن کے خلاف تھی حدیث، ٹھیک ہے، غیر مقلدین اہل حدیث کے، چپکے سے بچوں کو سمجھا دیا کہ ارے یہ تو مدلس ہیں، ارے یہ تو تنہا ہے، ان کو بیچاروں کو کچھ بتایا ہی نہیں، ان کو بھرم میں رکھا، بھرمت کیا انہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں جو ہے وہ ان سے بات چھپائی گئی. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، کیونکہ یہ بیان کرتے تھے تو ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تنہا ہوتے تب بھی مقبول ہو جاتی. اب تو تنہا نہیں ہے، 3 راوی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. مگر نوجوانوں کو کیا ہے گمراہ کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم جو آج تک نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر پڑھ رہے تھے، صحیح حدیث پر نہیں پڑھ رہے تھے نماز، ٹھیک ہے. تمہیں بتاؤ یہ آج تک کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم آئے یہ نیا دین لے کر کے ہم بتا رہے ہیں تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم اس حدیث کو صحیح ماننے، امام مسلم اس حدیث کو صحیح ماننے، ٹھیک ہے، محدثین اس حدیث کو صحیح ماننے. پھر بھی آج کا ایک نوجوان جسے قرآن و حدیث کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اس کو کسی نے کچھ سمجھا دیا، 2 3 اعتراضات اس کے دماغ میں ڈال دیے اور اس کو یہ بتا دیا کہ یہ حدیث کیا ضعیف ہے،
اب وہ اس بنیاد پر ڈٹا ہوا ہے کہ نہ میں تو ضعیف مانوں گا. اب وہ نہ امام مسلم کو ماننے کو تیار، نہ امام بخاری کو اچھا مانے گا بھی کیسے؟ جب اسے بتایا گیا ہوگا تبھی تو مانے گا. اسے تو بتایا ہی نہیں گیا، اس سے تو سب کچھ چھپا کے رکھا گیا. ایک پکچر کا ایک رخ بیان کیا گیا، تصویر کا ایک رخ بیان کیا گیا، دوسرا بیان ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، خیر بہرحال ایک اور اعتراض بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس روایت کی سند میں دوسرا راوی قتادہ ہے. حضرت قتادہ کو بھی مدلس کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور ان سے روایت کر رہا ہے اور کہتے ہیں مدلس کا عنانہ صحت حدیث کے منافی ہے. اس کا جواب یہ ہے امام قتادہ یہ 117 ہجری میں ان کا وصال ہوا. امام قتادہ کا وصال 117 ہجری میں ہوا. امام بخاری امام مسلم کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، اور حضرت قتادہ سے تو امام بخاری مسائل تک بیان کرتے ہیں. میں نے پچھلے درس میں آپ کو حضرت قتادہ کے حوالے سے امام بخاری کا بیان کیا ہوا مسئلہ بھی ایک آپ کو بخاری شریف سے نکال کر کے بتایا تھا کہ امام بخاری وہ مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت قتادہ سے بیان کرتے ہیں. امام بخاری بھی امام قتادہ کو کیا ہے؟ امام کے طور پر پیش کر رہے ہیں، انہیں دلیل بنا رہے ہیں، اور یہ بیچارے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مدلس ہے، تدلیس ہے، فلا فلا فلا. ٹھیک ہے، تو اس روایت کو کیا ہے ناقابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا. اصول حدیث کا قاعدہ ہے صحیحین کی مدلس کی تدلیس عند المحدثین صحت حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ دوسری جہت سے سما پر محمول ہوتی ہے، اور سما کی تصریح ہم نے دکھا بھی دی. ٹھیک ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، لہذا تدلیس مضر نہیں. دوسری بات، امام قتادہ نے حدیث ابو موسیٰ اشعری میں تحدیثاً سما کی تصریح کی ہے، تو تدلیس کہاں ہوئی؟ صراحت کر رہے ہیں. حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال سمعت ابي حدثنا قتادة عن ابي غلاب يحدثه عن حتان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فاذا قرأ فانصتوا. نمبر 3، امام قتادہ کا شمار ان مدلسین میں ہوتا ہے جن کی تدلیس کسی بھی کتاب میں صحت حدیث کے منافی نہیں. امام حاکم فرماتے ہیں، معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی ہے، صفحہ 103 پر فرماتے ہیں فَمِنَ الْمُدَلِّسِينَ مَنْ دَلَّسَ عَنِ الثِّقَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي الثِّقَةِ. آگے فرماتے ہیں ان میں کون کون ہیں؟ تابعین میں ابو سفیان، طلحہ بن نافع اور قتادہ. یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی تدلیس نقصان دہ نہیں ہے، صحت حدیث کے منافی نہیں ہے کبھی بھی. علامہ ابن حزم محدثین کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے ان مدلسین کی فہرست بتاتے ہیں جن کی روایتیں باوجود تدلیس کے صحیح ہیں، اور ان کی تدلیس سے صحت حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ان میں جو ہے وہ ائمہ مسلمین اصحاب حدیث میں حسن بصری، ابو اسحاق، قتادہ یہ نام شمار کر رہے ہیں وہ. لہذا حدیث ابی موسیٰ اشعری بالکل صحیح اور حجت ہے. اور غیر مقلدین اہل حدیث کے بہت بڑے محدث زبیر علی زئی، غیر مقلد، انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا صحیح. یہ حدیث کیا ہے؟ زبیر علی زئی کو تو امام مسلم کو حجت نہ مانے غیر مقلد اہل حدیث، لیکن زبیر علی زئی کو ضرور حجت مانتے ہیں. انہوں نے لکھا نصر الباری میں کہ صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. تو امام مسلم کی یہ میں نے پہلی حدیث پیش کی جو حدیث نمبر 404، میں نے پہلی بتا دیا تھا حدیث نمبر، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ امام کے پیچھے جب بندہ ہو تو وہ خاموش کھڑا رہے، قرات نہ کرے. جب امام ولضالین کہے تو اس وقت صرف آمین کہے، صرف اس وقت آمین کہے. یہ ایک روایت تھی جو میں نے یہاں پر پیش کی. ایک اور روایت جامع ترمذی کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی. جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. الا ان یکون وراء الامام. حالانکہ میں اسے بعد میں بیان کروں گا صحابہ اور تابعین کی احادیث میں، مگر یہاں پر میں نے صرف اس وقت بیان کر دیا تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ہی امام کے پیچھے ہونا اور تنہا نماز پڑھنے کا فرق چلا آ رہا ہے کہ کب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے. جب تنہا ہوگا
تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جب امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. یہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں جو روایت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی اس کی نماز اس وقت نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کے، اس وقت نہیں ہوگی جب وہ تنہا ہو. لیکن جب وہ امام کے پیچھے ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی نماز، یہ فرق اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہ فرق صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے چلا رہے ہیں، اور آج بغیر کسی فرق کے حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہے. امام کے پیچھے اور تنہا نماز پڑھنے والے کا کوئی فرق بیان ہی نہیں کیا جا رہا ہے، بغیر فرق کے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو، امام کے پیچھے ہو تو، امام کے پیچھے ہو تو نماز ہو جائے گی. یہ صحابہ اور تابعین کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو حضور کی حدیث موجود، صحابہ کی حدیث موجود، تابعین کی حدیث موجود. ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں بغیر فرق کے بیان کر رہے ہو جب اتنی کثرت سے حدیثیں موجود ہیں اور صحاح ستہ میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں. امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں جابر بن عبداللہ کی جو میں نے ابھی بیان کی، یہ حدیث نمبر 313 ہے. حدیث نمبر جابر بن عبداللہ کی حدیث نمبر 313 کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. یعنی امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی. جابر بن عبداللہ کی حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 313. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ ہذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. خیر، میں بھی احادیث مرفوعہ پر ہی آتا ہوں، دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں. یہ تو میں نے ضمناً ایک حدیث بیان کر دی. ایک اور حدیث میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا. یہ حدیث ہے یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہوں گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 846، ابن ماجہ حدیث نمبر 846، نسائی حدیث نمبر 921. اب یہاں پر آپ دیکھیں، امام ابن ماجہ نے چیپٹر رکھا ہے. امام ابن ماجہ کی حدیث کا جو چیپٹر ہے، جس چیپٹر کے تحت وہ حدیث لائیں وہ دیکھیں آپ. کہتے ہیں باب اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ چیپٹر کس نے رکھا ہے؟ امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ نے. تو صحاح ستہ کے امام بھی فرق کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ امام کے پیچھے کیا حکم ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے سورہ فاتحہ کے لیے. کہ جو سورہ فاتحہ کا حکم تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ کا حکم کیا ہے، وہ بھی بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ابن ماجہ بھی چیپٹر، یہ وہ بات ہے جو انہوں نے چیپٹر میں رکھی، جو انہوں نے حدیث سے سمجھی کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. امام نسائی کیا چیپٹر رکھ رہے ہیں؟ باب تاویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعویل کے بیان میں ہے کہ جو اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب امام قرات کرے تو تم سنو، چپ رہو تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے، تاکہ تم پر رحم ہو، تاکہ تم پر رحم ہو. اس کی تعویل کر رہے ہیں، اس کی امام نسائی کون کر رہے ہیں؟ امام نسائی اس کی تعویل کر رہے ہیں. صحاح ستہ کے امام ہیں، اس کی تعویل کر رہے ہیں. کیا تعویل کر رہے ہیں وہ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر میں بتا چکا ہوں، ابن ماجہ کا بھی نسائی کا بھی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کی اقتداء اور پیروی کریں. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہیں. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو آپ خاموش رہیں. آگے لکھتے ہیں وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ،
اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ آمین کہیں۔ قرات کا حصہ سورہ فاتحہ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو چپ رہنا یہاں تک کہ وہ ولا الضالین کہہ لے، اس وقت بولنا، اور بولنا کیا؟ آمین۔ بالکل واضح ہے، محدثین نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والے کا حکم الگ ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی منفرد کی، اور امام کے پیچھے حکم بالکل الگ ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ حالانکہ اس کی سند کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابن ماجہ، یہ جو میں نے حدیث بیان کی، اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند امام بخاری امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح ہے، مگر پھر بھی جو ہے جناب والا نے کیا اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے، پھر بھی بچوں کو کچھ باتیں سمجھا دی، یہیں سن لو، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیا اعتراض ہے وہ یہیں لکھا ہوا ہے، آپ کو موبائل میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، آپ سنیں میری بات غور سے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عجلان ہے جو کہ مدلس ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔ نیز ایک راوی ابو خالد الاحمر فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کی زیادتی نقل کرنے میں منفرد ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ سلیمان تیمی کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کے علاوہ کسی نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے حدیث کے، حالانکہ میں نے تین راوی آپ کو ان کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ وہ تنہا نہیں ہیں، اور ثقہ کی زیادتی امام بخاری کے حوالے سے نقل کر دیا کہ مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آئیے پھر بھی اب زبردستی کا اعتراض ہے، جواب تو بچوں کے اطمینان کے لیے بنتا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ حدیث تو کافی تھی، امام مسلم نے بیان کر دی صحت اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اب ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث پر اعتراض کرنے کا کوئی مطلب رہ نہیں جاتا، ایک اعتراض کو ریپیٹ بار بار کیوں کر رہے ہو؟ جب امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مان لیا اور علل اعلان کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے میرے نزدیک، تو اب کیوں بار بار اسی میں گھوٹا لگا رہے ہو، بار بار گھما رہے ہو اسی اعتراض کو، ٹھیک ہے۔ جو اعتراض وہاں گھمانے کی کوشش کی تھی صحیح مسلم کی روایت پر، وہی ابن ماجہ کی اور نسائی کی روایت پر کیا ہے وہی اعتراض پھر گھمانا شروع کر دیا۔ تو جواب سن لیں آپ، تدلیس کا جواب کہ صاحب یہ مدلس ہیں، تدلیس ہے اس حدیث میں، اس کا جواب محمد بن عجلان مدنی، ان کی وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں، کتنے میں؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ان سے حدیث موجود ہے، صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے یہ راوی ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کے یہ راوی ہیں، ابو داود کے یہ راوی ہیں، صحاح ستہ کے یہ راوی ہیں۔ مگر یہ شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود سب روایتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم روایت کر دیں گے، بیان کر دیں گے تو ہمارے اوپر الزام در دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ثقہ ہیں عند الجمہور، بہت بڑے فقیہ ہیں، صدوق ہیں، کثیر الحدیث ہیں۔ تہذیب التہذیب ابن حجر کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 219 220 پر موجود ہے۔ ان کی تدلیس صحت حدیث کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 1، امام بخاری، امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا اور صرف ابو خالد الاحمر کے تفرد کا تذکرہ کیا ہے، محمد بن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے حدیث کے ضعیف ہونے کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، صرف تفرد کا ذکر کیا، ابو خالد الاحمر کے تفرد کا ذکر کیا، تدلیس کا ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری نے جزء القراءہ للبخاری، امام بخاری نے جو امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں ایک جزء لکھا ہے، جیسے رفیدین کے بارے میں ایک جزء لکھا ہے، تو خیر میں اس جزء کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن مشہور ہے، منسوب ہے ان کی طرف۔ تو یہاں پر امام بخاری نے جو اعتراض کیا، امام بخاری نے تدلیس والا اعتراض نہیں کیا، امام بخاری نے تفرد والا اعتراض کیا کہ یہ تنہا ہیں، یہ کیا ہے؟ ابو خالد الاحمر کیا ہے؟ تفرد ہیں، متفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اگر محمد بن عجلان کی تدلیس صحت حدیث کے منافی ہوتی تو یہ حضرات اس کو ضرور ذکر فرماتے، انہوں نے جو ذکر نہیں کیا، جو اعتراض آپ کر رہے وہ امام بخاری نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ اس حدیث کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور وہ اس کے خلاف ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ تدلیس کا ذکر کرتے جب اس کے خلاف لکھنے جا رہے ہیں۔ تو جو اعتراض امام بخاری کو سمجھ میں نہیں آیا وہ آج والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اعتراض ہونا چاہیے اس پر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، علامہ شمس الدین ذہبی
ان کی وفات 748 ہجری میں ہوئی ہے۔ محمد بن عجلان کی متعدد معانان روایتوں کی تصحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عجلان نے قعقاع سے روایت کی، ابن عجلان نے سعید المقبوری سے روایت کی، ابن عجلان نے جو ہے وہ ایک اور روایت کی، عیاض بن عبداللہ سے ایک روایت کی۔ تعلیقات ذہبی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ معانعن روایتیں کس کی؟ ابن عجلان کی، ابن عجلان کی، ٹھیک ہے۔ اور رہا اختلاط کا جواب، جہاں تک اختلاط کے اعتراض کا تعلق ہے تو یہ بھی بچند وجوہ قابل التفات نہیں ہے۔ نمبر ایک اس لیے کہ اگرچہ بعض حضرات نے محمد بن عجلان کی روایات پر کچھ کلام کیا ہے جو بطریق سعید مقبوری عن ابی ہریرہ مروی ہیں، اور ان روایات کی وجہ سے ہی ان کے اختلاط کا قول کیا ہے، جیسا کہ کتاب العلل للترمذی، لیکن امام ابن حبان اور علامہ ذہبی نے اس کی پرزور تردید فرمائی ہے، اس کی پرزور تردید فرمائی ہے۔ بلکہ امام ابن حبان نے تو تصریح کی ہے کہ ابن عجلان عن سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ والی روایات اس کے صحیفے کے اختلاط سے پہلے کی ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ اختلاط ہے اس حدیث میں، خلط ملط ہو گیا ہے سب، نہ، بالکل واضح طور پر ابن حبان نے کہا ہے کہ اختلاط سے پہلے کی حدیثیں ہیں یہ۔ تو زبردستی اعتراض کرنا، خامخواہ اختلاط کا ذکر کرنا اور اس کی وجہ سے زبردستی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرنا، بہرحال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اختلاط صحیفہ کا اعتراض سعید مقبوری کے طریق پر جو ہے وہ طریق پر تھا، جس کا جواب ائمہ نے دیا، لیکن ہماری پیش کردہ روایت تو سعید مقبوری کے طریق سے نہیں بلکہ زید بن اسلم کے طریق سے ہے۔ ابن عجلان پر جو اختلاط کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ ابن عجلان کی جو سعید مقبوری سے جو روایتیں ہیں وہ کیا ہے، اختلاط کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا جواب، یہ روایت اختلاط سے پہلے کی۔ دوسری بات، یہ سعید مقبوری سے ہے ہی نہیں، یہ اناوی سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو زید بن اسلم کے طریق سے، زید بن اسلم کے اعتراض ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل آج کے نوجوانوں کو بتائی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے؟ کیا انہیں اصول حدیث پڑھایا جا رہا ہے؟ انہیں صرف حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، انہیں صرف حدیثیں دی جا رہی ہیں، انہیں اصول نہیں بتائے جا رہے ہیں، انہیں ضابطے نہیں بتائے جا رہے ہیں، کس حدیث کو کب صحیح ماننا ہے، کب ضعیف ماننا ہے، کب صحیح ہوگی، کب ضعیف ہوگی۔ خالی رٹ لگا لیے کہ یہ مدلس ہے، یہ مدلس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لیکن اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا رہا، ڈیٹیل نہیں کی جا رہی کسی بھی چیز کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈیٹیل کریں گے تو صاف و شفاف آئینے کی طرح نکل کر کے بات آ جائے گی کہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، اور ہمارا جو اعتراض تھا وہ خود ہماری غلط فہمی کا نتیجہ تھا، ان کی یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو راوی ہیں مدلسین ان کی روایت مقبول ہے، صرف اتنا بتا دیا کہ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں بتایا کہ زیادتی امام بخاری کے نزدیک مقبول ہے، امام حاکم کے نزدیک مقبول ہے، محدثین کے نزدیک مقبول ہے ثقہ کی زیادتی، یہ ان کو اصول حدیث نہیں بتایا، یہ ان کو اصول کا ضابطہ نہیں بتایا، ان کو صرف یہ بتا دیا کہ یہ تنہا ہے، یہ نہیں بتایا کہ نہیں اس روایت میں لگ رہا ہے تنہا ہے، باقی 3 راوی اور بھی موجود ہیں، ان کی مطابقت کرنے کے لیے نہیں بتایا، نہیں ذکر کیا، کیونکہ ذکر کر دیتے تو اعتراض باطل ہو جاتا، تو تفرد کا ذکر کر دیا، لیکن اس تفرد کو دور نہیں کیا، حالانکہ تفرد کو دور کر سکتے تھے، مگر کرتے کیسے، علم ہوتا تو دور کرتے۔ تدلیس کا ذکر کر دیا، تدلیس کو دور نہیں کیا، حالانکہ محدثین نے تدلیس کو دور کر دیا، جو تدلیس کا ایک اعتراض پیدا ہو رہا تھا، اعتراض غلط تھا، باطل تھا، اس کو دور کر دیا۔ تو آج کا یہ ایک نیا طریقہ چلا دیا ہے کہ تدلیس کو لے کر کے، تفرد کو لے کر کے، زیادتی کو لے کر کے ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے نوجوانوں کے دماغ میں کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، وجہ کیا ہے، تدلیس ہے، وجہ کیا ہے، تفرد ہے، وجہ کیا ہے، زیادتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ محدثین اور فقہا اور ناقدین حدیث، حفاظ حدیث، اور پہلی صدی ہجری کے بعد دوسری صدی ہجری سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری تک کے محدثین کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، انہیں وہ نہیں بتائے، بس چند اعتراض ان کے دماغ میں ٹھوس دیے اور ان کے دماغ میں ڈال دیے گئے تاکہ انہیں اپنی طرف آسانی کے ساتھ کیا ہے، کھینچا جا سکے، اور اہل سنت والجماعت کے نماز کے احناف کے نماز کے طریقوں کو کیا ہے، ضعیف قرار دیا جا سکے، غلط قرار دیا جا سکے۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف الحمدللہ اللہ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا قرآن و حدیث کا کہ ان کے سامنے بیٹھنا مشکل ہے،
اتنا آسان نہیں ہے. ہر بچے کو محدث بنا دیا, ہر بچے کو امام الحدیث بنا دیا. وہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض کر رہا ہے, وہ امام مسلم کی تصحیح کو نہیں مان رہا ہے. امام مسلم کہہ رہے ہیں صحیح ہے, امام ترمذی کہہ رہے ہیں صحیح ہے, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ وہی اعتراض کر رہا ہے جو اس کے شیخ نے یا اس کے مولوی یا اس کے عالم نے اسے پڑھا دیا ہے. جو پارٹ اس کو پڑھا دیا ہے وہ وہی اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے, اسی کا گھوٹا لگا رہا ہے. اب اس کو اوپر کے کسی محدث سے فرق نہیں ہے. ویسے تو تقلید حرام ہے, لیکن جب حدیث کو جب ضعیف کہنے کا موقع آتا ہے نا, میں لکھ کے دے دوں گا یہ بات, کسی ایک کو لے کر کے آؤ ہمت والے کو جو بغیر تقلید کے کسی حدیث کو ضعیف قرار دے سکے, جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر کسی حدیث کو ضعیف قرار دے سکے. میں نماز کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو احناف کی نماز کا جو طریقہ ہے اس سلسلے میں جو یہ حدیثیں بیان کی گئی, کس کا قول لاؤ گے؟ امام کا قول لاؤ گے, فلاں کا قول لاؤ گے, فلاں کا قول لاؤ گے. ویسے تو تمہارے نزدیک امام کا قول حجت نہیں ہے, مگر رسول اللہ کے قول کو رد کرنے کے لیے امام کا قول حجت ہے تمہارے نزدیک. واہ, اتنی شاندار بات ہے. عمل کرنے کے لیے امام کا قول حجت نہیں ہے, رسول اللہ کے قول پر عمل کرنے کے لیے امام کا قول حجت نہیں ہے ان کے نزدیک. رسول اللہ کے قول کو رد کرنے کے لیے امام کا قول حجت ہے ان کے لیے. رسول اللہ کے قول کو رد کر دیں گے امام کے قول کی بنیاد پر. اب طریقہ دیکھیں انہوں نے کیا نکالا. امام مسلم کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے حضور کا, حضور کی صحیح فرمان ہے حضور کا, اور یہ امام کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں حضور کے اس فرمان کو ماننا مت. اور الزام پھر بھی ہمارے اوپر ہے تقلید کا. ہم تقلید عرفی کرتے ہیں, ہم تقلید حقیقی نہیں کرتے. تقلید حقیقی اور تقلید عرفی میں فرق ہے, اور جو شخص یہ فرق نہیں کرتا وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اسی طریقے سے قرات خلف الامام کے سلسلے میں جو منفرد اور مقتدی کے سلسلے میں فرق نہیں کرتا کہ مقتدی کے لیے کیا حکم ہے قرات کا, قرات فاتحہ اور قرات سورت کا, اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے قرات فاتحہ قرات سورت کا کیا حکم ہے. جو اس فرق کے بغیر یہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ انصاف نہیں کر رہا ہے, وہ انصاف نہیں کر رہا ہے. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. تو اعتراضات تو خیر ہوتے رہتے ہیں. رہا تفرد کا جواب, امام بخاری نے جو اعتراض کیا ابو خالد الاحمر پر اپنے جز القرات کے اندر کہ ابو خالد الاحمر کیا ہے, متفرد ہیں, یہ امام بخاری کا اعتراض ہے جسے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں, امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں. رسول اللہ کے فرمان کو ضعیف قرار دینے کے لیے امام بخاری کے مقلد غیر مقلد اہل حدیث کیا کرتے ہیں, اس قول کو بیان کرتے ہیں. امام بخاری کے مقلد, امام بخاری کے مقلد کہو, مقلد ہیں, ٹھیٹ مقلد ہیں, نادان مقلد ہیں. ٹھیک ہے, آئیے اس کو ذکر کر لیتے ہیں. ابو خالد الاحمر فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے جملے میں, ٹھیک ہے, جواب ہے اس کا تفرد کا. متفرد بھی ہوں تب بھی روایت قابل قبول ہے, اس لیے کہ ابو خالد الاحمر صحاح ستہ کے ثقہ بالاتفاق راوی ہیں, لہذا اصول حدیث کی روح سے ان کی زیادتی قابل قبول ہے. جیسا کہ میں امام بخاری امام حاکم کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ ثقہ کی زیادتی امام بخاری فرماتے ہیں مقبول ہے, ثقہ کی زیادتی مقبول ہے. حالانکہ سلیمان تیمی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ زیادتی ان کی اپنی ہے, وہ منفرد ہیں, اس میں تنہا ہے, متفرد ہے. حالانکہ میں نے 3 راوی اس کے ساتھ بیان کیے, آپ کو یہاں بھی سن لیجئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو خالد الاحمر اس زیادتی کے نقل کرنے میں تنہا نہیں ہے, بلکہ محمد بن سعید الانصاری جو ثقہ ہیں وہ بھی اس زیادتی کو نقل فرماتے ہیں, وہ بھی اس زیادتی کو نقل فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک, ٹھیک ہے, محمد بن عبداللہ بن مبارک, انہوں نے خبر دی, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سعد الانصاری نے, محمد بن سعد الانصاری نے, وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن عجلان نے, وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے, وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے, وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے,
انما الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. ابو عبد الرحمن مخرمی فرماتے ہیں ہاں ہوا ثقۃ، یعنی محمد بن سعد الانصاری یہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. سنن نسائی میں موجود ہے، حوالہ میں حدیث کا پہلے دے چکا ہوں. سنن نسائی میں موجود ہے. محمد بن سعد الانصاری یہ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ دو حدیثیں ابھی تک بیان کی ہیں. میں آگے ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، تیسری. یہ میں امام بیہقی کے کتاب القرات کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا. حدیث نمبر 404، یہ چوتھی حدیث ہے. چوتھی حدیث امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے سلسلے میں، کتاب القرات للبیہقی، حدیث نمبر 404، صفحہ نمبر 170 171. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز کے جس میں ام الکتاب سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے. فہی خداج، فہی خداج، خداج، خداج کے معنی ہے ناقص، نہ تمام، نہ مکمل، سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے. خلف امام، سوائے اس نماز کے جو ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص و ناتمام ہے، سوائے اس نماز کے جو امام کے، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تب بھی نماز ناتمام نہیں ہوگی بلکہ تمام ہی ہوگی، مکمل ہی ہوگی. ٹھیک ہے. بالکل واضح طور پر یہ چار حدیثیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے. یہاں پر ایک اعتراض کیا گیا ہے اس حدیث پر کہ اصل روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں سوائے اس نماز کے جس کے جو سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے. غیر مقلدین اہل حدیث کا کہنا ہے کہ یہ اصل روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اپنے پاس سے بڑھا دیے ہیں، گھسڑ دیے ہیں یہ الفاظ. ٹھیک ہے. ہاں یہ الفاظ اصل روایت کے نہیں ہیں، جیسا کہ امام بیہقی نے عبد الرحمن بن یعقوب سے ابو ہریرہ کا موقوف اثر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. اصل الفاظ نہیں ہیں، اصل روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ الفاظ یہ ہیں ہاں اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت آپ اپنے نفس میں پڑھ لیں، اپنے جی میں پڑھ لیں. ابو ہریرہ کی روایت میں ان کا کہنا یہ اصل الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو اپنے جی میں پڑھ لیں، امام کے پیچھے ہوں تو اپنے جی میں پڑھ لیں. اعتراض یہ ہے کہ یہ نہیں ہے روایت میں، اصل روایت میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس نماز کی جو امام کے پیچھے پڑھی جائے. ان کا کہنا ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو اسے اپنے جی میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یہ ہے ان کا کہنا. اس کا پہلا جواب. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ جملہ خالد الطحان کی خطا کی وجہ سے زائد ہو گیا ہے. خالد الطحان نے کیا ہے، خالد الطحان سے خطا ہوئی اور خطا کی وجہ سے یہ جملہ ان سے سرزد ہو گیا. یہ جملہ روایت کا نہیں ہے. اعتراض یہ ہے. جواب: امام خالد الطحان صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں. ابن حجر کی تقریب دیکھی جا سکتی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150. سیاہ ستہ کے راوی ہیں یہ. ان کا ان الفاظ کے ساتھ نقل کرنا خطا نہیں بلکہ زیادتی ثقہ ہے. اس کو خطا کہہ دیا گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ثقہ کی زیادتی کہیں گے تو امام بخاری کہہ چکے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، امام حاکم فرما چکے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، محدثین فرما رہے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے. سب ثقہ کی زیادتی کو مقبول ماننے کہ ثقہ اگر کوئی ایسی روایت بیان کرے جس میں حضور کے الفاظ کچھ یا صحابہ کے حدیث کے الفاظ کچھ زائد ہوں تو وہ کیا ہے، مقبول ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا یہ اعتراض تو بہت کر کے دیکھ لیا، پچھلی روایتوں پہ کام تو آیا نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ان سے غلطی کی وجہ سے ایسے الفاظ لکھ گئے، غلطی سے ان سے یہ الفاظ لکھ گئے. اس کا جواب ٹھیک ہے، پہلا تو یہی ہے کہ یہ ثقہ کی زیادتی ہے اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، پس حدیث کا یہ جملہ قابل حجت ہے. دوسرا جواب: ابو ہریرہ کی اس مرفوع حدیث میں کئی مرفوع اور موقوف شواہد
دیگر اسانید و کتب میں موجود ہیں، دیگر احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا ابن قدامہ حنبلی نے مسئلہ قرات خلف الامام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 پر ایک حدیث بیان کی ہے۔ خلال نے اپنی سند سے جابر سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج الا ان تکون وراء الامام، کہ ہر وہ نماز کی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص نہ تمام ہے، سوائے اس کے کہ آپ امام کے پیچھے ہوں۔ الفاظ یہاں پر آگے لیجئے، وہاں آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بڑھا دیے ہیں تو دوسری میں لے لیجئے، یہ الفاظ دوسری جگہ بھی موجود ہیں۔ اب یہاں تو نہیں کہا جائے گا کہ بڑھا دیے، یہ سب پہ الزام دھر دو گے کہ انہوں نے سب نے خطائیں کی اور سب نے جو ہے وہ گھسڑ دیے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے۔ اسے موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے، اور امام طحاوی نے اور ابن مندہ نے اپنے فوائد میں بیان کیا ہے، سنن طحاوی میں بھی موجود ہے، حضرت جابر سے مرفوعاً بھی موجود ہے اور حضرت جابر سے موقوفاً بھی موجود ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 69 پر، موطا امام محمد صفحہ 95 پر موجود ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حدیث ابی ہریرہ میں یہ الفاظ صحیح اور ثابت ہیں، صحیح اور ثابت ہیں۔ اور میں نے ابھی جو امام ترمذی کی حدیث بیان کی تھی، الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، مگر یہ کہ وہ امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب یہاں امام ترمذی کا حضرت جابر کی اس حدیث کے بارے میں یہ قول تو نظر نہیں آیا انہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ان الفاظ پر اعتراض کر دیا کہ وہ اس کی خطا ہے، اس کی خطا اس کی خطا تھوڑی ہے، سب جگہ خطا ہی ہو رہی ہے۔ اور امام ترمذی جیسے محدث اور بڑے بڑے محدثین اس کو صحیح کہتے چلے آ رہے ہیں، نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1400 سال کے بعد بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا یہ خطا نظر آ رہی ہے، جو اپنے بچوں کو صحیح سے بتا بھی نہیں رہا ہے کہ نہیں بھائی چلو ہمیں یہاں لگ رہا تھا خطا ہے لیکن دوسری جگہ ہمیں مل گیا، یہ الفاظ صحت کے ساتھ ہمیں دوسری کتاب میں بھی مل گئے، دوسری سند کے ساتھ بھی مل گئے، مرفوعاً بھی مل گئے، موقوفاً بھی مل گئے۔ البتہ اتنا واضح ہو گیا صحیح حدیثوں سے کہ ہاں یہ الفاظ غلط نہیں ہے، خطا نہیں ہے، گھسڑے نہیں گئے، بلکہ صحیح حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ الا ان تکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام کے الفاظ، مگر یہ کہ نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے ہو، مگر یہ کہ تم نماز امام کے پیچھے ہو، یہ الفاظ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں یہ الفاظ، یہ الفاظ تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث لے لیجئے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث لے لیجئے۔ صحیح ابو داود میں بھی حدیث نمبر 821، حدیث نمبر 821 ابو ہریرہ سے روایت ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، تو وہ ناقص ہے، فہی خداج تو وہ ناقص ہے، فہی خداج تو وہ ناقص ہے، غیر تمام۔ خداج کا مطلب بھی آگے واضح ہو گیا، غیر تمام، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوگی، یہ کہا کہ ناقص ہے، یہ کہا کہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، غیر تمام، ٹھیک ہے۔ قال فقلت یا ابا ہریرہ، فقلت یا ابا ہریرہ، ٹھیک ہے۔ ہشام بن زہرہ کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو ہریرہ انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی تو ہوتا ہوں۔ آپ مجھ سے یہ حدیث بیان کر رہے، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی تو اپنے نفس میں پڑھ لے۔ نفس کے دو معنی ہیں، ایک اپنے جی میں پڑھ لینا، آگے آئے گا بھی، میں بیان بھی کروں گا لیکن یہاں واضح کر دیتا ہوں، اور ایک نفس کے معنی آتے ہیں تنہائی میں ذکر کرنا، ایک آتا ہے نفس کے معنی تنہائی میں ذکر کرنا، جیسے قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ٹھیک ہے۔ تو میں آگے انشاءاللہ اسے بیان کروں گا فی نفسیکا کے معنی کو، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں یہاں پر میں اس سے نہیں وذکر ربک فی نفسیکا نہیں، بلکہ میں یہاں سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 63، نفسیکا کے معنی، فی نفسیکا کے معنی
اقرا بہا فی نفسک، نفس میں پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، فی انفسہم، آپ ان سے فرمائیے ان کے نفسوں میں، قول بلیغ فرمائیے آپ ان سے، ٹھیک ہے۔ امام محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے؟ فی انفسہم اے قل لہم خالیا لا یکون معہم احد، جب یہ تنہا ہو تب کہنا ان سے اپنی بات۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فی انفسہم کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ تنہا ہو، ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، تب ان سے یہ بات کہنا، تنہائی میں بات کہنا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فی انفسہم کی کیا؟ تنہائی سے، تنہائی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 821، وہ پوچھ رہے ہیں جب میں امام کے پیچھے ہوں تو امام ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اقرا بہا فی نفسک، اسے پڑھنا جب تم تنہا ہو، اسے پڑھنا جب تم، وہ پوچھ رہے ہیں نا میں امام کے پیچھے ہوں، تو آگے انہوں نے جواب کیا دیا؟ جب تم تنہا ہو تب پڑھنا۔ فی نفسی کا معنی کچھ اور لے لیا، فی نفسی کا کہ یہ معنی بھی تو ہے کہ تم تنہائی میں پڑھنا، جب حدیث کے یہ معنی بھی ہیں، اور حدیث کے یہ معنی بھی ہے کہ جی میں پڑھنا، زبان سے مت پڑھنا، تو پھر اس حدیث سے کون سی دلیل پکڑی جائے گی؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے بعد، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ خداج ہے، 3 مرتبہ فرمائے غیر تمام ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ارشاد فرمائے اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک، اسے اپنے جی میں پڑھ لینا، اسے اپنے جی میں پڑھ لینا۔ اور جی میں پڑھا جاتا ہے، زبان جی میں پڑھا جائے گا تو زبان سے نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ زبان سے پڑھوا رہے ہیں پیچھے کھڑا کروا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں پڑھ لینا۔ تو جو راوی یہ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور زیادہ اس میں زیادہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت نہیں ملائی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس صحابی رسول کی حدیث سے یہ دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہی صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں جب امام کے پیچھے ہو تو جی میں پڑھنا، زبان سے مت پڑھنا۔ وہ اپنی حدیث کا مطلب خود ہی بیان کر رہے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کم سے کم اس حدیث کو تو ضعیف قرار نہیں دیا جائے گا صحیح مسلم کی، یا اسے بھی توڑ مروڑ کے اسے بھی ضعیف قرار دے دیا جائے گا۔ ارے کتنی حدیثوں کو ضعیف قرار دو گے اور کتنی حدیثوں کو رد کرو گے حضور کی، اور صرف اپنے جو ہے وہ گمان کی بنیاد پر۔ خیر بہرحال چوتھے نمبر کی حدیث آپ سن لیں، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، چوتھے نمبر کی حدیث ڈال لیں، حدیث نمبر 4، ٹھیک ہے، وہ جو سیریل چل رہا تھا، ٹھیک ہے، 4 نمبر حدیث، امام ابو یوسف، ٹھیک ہے، امام ابو محمد یوسف بن یعقوب اپنے والد امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن شداد بن الہاد اللیثی سے روایت، ابو الولید سے روایت کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ کہ ایک شخص نے قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی، نماز ظہر یا عصر میں۔ دیکھیے اب یہاں ان امام کا جواب بھی آ گیا جو کہتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی کیونکہ وہ جہر سے کرتا ہے، سری نماز میں قرات کی جائے گی۔ ان کا جواب بھی یہاں آ جائے گا کہ نماز جہری ہو یا سری، اگر امام کے پیچھے ہے تو آپ کو خاموش کھڑا رہنا ہے، امام زور سے قرات کرے یا آہستہ، آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے۔ ظہر عصر کی نماز تھی، ظہر عصر کی نماز میں اس نے قرات کی، ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے منع کیا، اس نے انکار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا اس نے کہا اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے رسول اللہ کے پیچھے قرات کرنے سے منع کر رہے، ٹھیک ہے۔ فتذاکرنا ذلک، کہتے ہیں ہم آپس میں اس کا ذکر کرنے لگے،
حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہمارے اس مذاکرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اس گفتگو کو، امام کے پیچھے قرات کرنے کے اس گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة، کہ جس نے جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات، بالکل واضح الفاظ، امام کی قرات ہی۔ اچھا میں اتنی صحیح حدیثیں پیش کر کے آ گیا، مگر اعتراض کرنے والوں کو وہ کافی نہیں ہے، اس پہ پھر اعتراض کر دیں گے، سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو کسی ایک جگہ جا کے تو مدے پہ ٹکی جائیں گے۔ جب میں نے اتنی صحیح حدیثیں بیان کر دی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی حدیثیں بیان کر کے آ گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب معترض کو اپنے اعتراض پر ڈٹے رہنا چاہیے اور پھر اس حدیث پر اعتراض کرنا چاہیے۔ ایک جواب تو میں یہاں پر ایک اور بھی دوں گا اس حوالے کے، ابھی میں بتا دوں گا۔ نمبر ایک تو یہ جان لیں کہ اس حدیث کی سند امام بخاری امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس حدیث کی سند من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت۔ اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ قراءت سے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ قراءت سے سورت کی قراءت مراد ہے، سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے، کیونکہ میں بخاری کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، امام اور مقتدی دونوں کے لیے قراءت کے واجب ہونے کا بیان، اور اس کے تحت سورہ فاتحہ لے کر کے آئے۔ قراءت سے مراد وہاں پر امام بخاری سورہ فاتحہ لے رہے ہیں، اور اس کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں مگر میں نے تو ایک ہی ذکر کر دیا، امام بخاری کا کافی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ مگر یہاں پر میں ایک لطیفہ سنانا چاہوں گا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے جعل حق کے اندر بڑا پیارا ایک نکتہ بیان کیا ہے، اس کی سند کو لے کر کے جو ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اور سند کا ایک راوی ہے جو 4 صدی ہجری کا ہے، 4 صدی ہجری کا ایک راوی ہے جس کی بنیاد پر اس حدیث کو کیا ہے ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں میرے پیارے، یہ تم 4 صدی ہجری کے راوی کی بنیاد پر جو اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہو کہ وہ راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے مان لی تمہاری بات، لیکن وہ تو 4 صدی ہجری میں ضعیف ہے نا۔ امام ابو حنیفہ تو 2 صدی ہجری میں اسے حجت بنا رہے ہیں، جو 400 سال میں پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے ضعیف ہو گئی آتی ہے 200 سال پہلے، جو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی وجہ سے 200 سال پہلے حدیث ضعیف ہو گئی۔ ایک راوی جو 200 سال بعد پیدا ہوا، 150 سال بعد پیدا ہوا، اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی جس کو 150-200 سال پہلے حجت بنا لیا گیا ہے جس حدیث کو۔ مطلب آپ عقل تو دیکھیں، مگر نوجوانوں کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے۔ ایک راوی بتا دیا کہ یہ ضعیف ہے اور اس کا جو بیان کر دیا، یہ نہیں بتایا کہ یہ راوی کس صدی ہجری کا ہے اور اس حدیث کو دلیل کس صدی ہجری میں بنایا گیا۔ اس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے 2 صدی ہجری میں مثال کے طور پر، اور اس کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے 4 صدی ہجری کے راوی کی بنیاد پر۔ کوئی تک ہے؟ خیر بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت موصول و مرفوع نہیں بلکہ مرسل و موقوف ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ سے اسے موصولاً مرفوعاً بیان کرتے ہیں، صرف ایک امام ابو حنیفہ ہیں تنہا کہ جن سے حضور تک سند پہنچتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، حضور تک سند پہنچتی ہے اس کی، باقی کوئی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت حدیثوں کے بارے میں یہ اعتراض کیا جا چکا ہے کہ وہ تنہا ہے، مگر اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، اس کا بھی سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ کہ امام ابو حنیفہ اسے موصولاً مرفوعاً بیان کرتے ہیں باطل ہے، اس لیے کہ امام سفیان ثوری اور امام شریک نے ان کی متابعت تامہ کر رکھی ہے۔ اب راوی کتنے ہو گئے؟ 3، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام شریک، کتنے ہو گئے؟ جو یہ کہا جا رہا تھا دھڑلے سے یار ابو حنیفہ صرف ابو حنیفہ ہیں، ان کے سوا تو کسی نے بیان نہیں کیا، ان کے سوا تو کسی نے بیان نہیں کیا، ان کے سوا تو کسی نے بیان نہیں کیا، نہیں، امام سفیان ثوری بھی ہیں اور کون ہے؟ امام شریک بھی ہیں۔ قال احمد بن منیع انبأنا اسحاق الازرق حدثنا سفیان وشریک عن موسى بن ابی عائشہ عن عبد اللہ بن شداد عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، جس کا امام ہو، جس کا
امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. من کان لہو امام، یہاں پر بالکل واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. من کان لہو امام، جس کا امام ہو. اگر امام ہے تو وہ قرات نہیں کرے گا، مقتدی کی قرات، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. اتحاف الخیرت المہارہ جلد 2 صفحہ 16 حدیث نمبر 1832. امام بوصیری، امام حافظ بوصیری، امام حافظ بوصیری، اتحاف الخیرت المہارہ جلد 2 صفحہ 216، 16 نہیں 216 حدیث نمبر 1832. اور امام ابن الحمام فتح القدیر جلد 1 صفحہ 346، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، انہوں نے اس کی صحت کو بیان کیا. اور حافظ بوصیری فرماتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث جو امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ حدیث جو امام سفیان ثوری، امام شریک کی ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. حافظ بوصیری کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ کیا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا تھا امام ابو حنیفہ تنہا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. سفیان ثوری بھی آگے ان کے ساتھ، اور امام شریک بھی آگے ان کے ساتھ. دوسرا نیز امام ابو حنیفہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے بھی اس کو موصولاً ہی بیان کرتے. امام بہقی کہتے ہیں کتاب القراءۃ البیہقی صفحہ 333 میں، کہتے ہیں ابو حنیفہ کے اصحاب کی ایک جماعت نے موصولاً روایت کیا ہے. ہاکذا رواہ جماعت عن ابی حنیفہ موصولاً، ایک جماعت نے اسے موصولاً بیان کیا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ایک دو نے، کہہ رہے ایک جماعت نے اسے موصولاً بیان کیا. اس کی سند کو حضور تک پہنچایا مرفوعاً کہ حضور نے، لہذا اعتراض باطل ہے. دوسری بات جو کہی تھی حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ کا تذکرہ صحیح اسانید میں موجود ہے، جیسا کہ امام احمد بن ابی بکر بوصیری اور امام ابن الحمام نے ذکر فرمایا. ان کے دور سے اب تک کسی مشہور محدث نے ان پر اعتراض نہیں کیا. لہذا محض تخمینے اور گمان سے محدثین پر یہ الزام بالکل درست نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ اپنے پاس سے بڑھا دیے. محدثین نے بلا چوچرا اس کو، بڑے بڑے محدثین نے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو بلا چوچرا اسے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی تو محدث ہیں، وہ بھی تو اپنے وقت کے جید عالم ہیں، وہ بھی تو اپنے وقت کے امام مجتہد ہیں. بہرحال یہ حدیث مرفوع کے حوالے سے میں نے آج کی گفتگو کی ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے. پیچھے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کے حوالے سے 1 گھنٹے کی گفتگو تھی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے بلکہ سننا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. آج کی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کریمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. آئندہ انشاءاللہ العزیز صحابہ اور تابعین کے حوالے سے بیان کریں گے. مجھے یہ مسئلہ اس لیے واضح طور پر اور ذرا تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کرنا پڑ رہا ہے چونکہ ایسے ہی مسائل ہیں جن کو لے کر کے لوگ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو اور دوسری طرف اپنے فرقے میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے فرقوں میں مت بٹو، وہ صرف اتنا نہیں کہہ رہے کہ فرقوں میں مت بٹو، سائلنس موڈ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے والے میں آ جاؤ. زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو. سائلنس موڈ میں اشارے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے والے میں آ جاؤ، میرے والے فرقے میں آ جاؤ. فرقوں میں مت بٹو، میرے والے فرقے میں آ جاؤ، دھیرے سے ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، دھیرے سے. اور بدگمان کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبردست دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے سلسلے میں، مگر کبھی بیان ہی نہیں کی جاتی، کبھی بتایا ہی نہیں جاتا، اور نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں غلط اور باطل اعتراضات، فاسد اعتراضات ٹھوسے جاتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے بھٹکایا جا سکے اور انہیں حنفیت سے ہٹایا جا سکے اور حنفیت کو ایک معاذ اللہ رب العالمین ضعیف جو ہے وہ مذہب کہہ کر کے اس کا ملغوبہ بنا کر کے وہ پیش کیا جا سکے سامنے کہ یہ تو کل کا کل ضعیف ہے، اس میں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے دھڑلے سے. نوجوانوں کو بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں ہے، انہیں حدیث کی الف بیتیں آتی نہیں ہیں، انہیں نہ حدیث کی تعریف معلوم، نہ حدیث کی قسمیں معلوم، نہ ان کی تعریفیں معلوم، نہ محدثین کی شرطیں معلوم، نہ وہ اصول حدیث سے واقف. انہیں تو جو پاٹ پڑھا دیا طوطے کی طرح، دری چیشک دری چیشک. ایک شخص چلا گیا بازار میں طوطا بیچنے کے لیے اور اس نے اپنے طوطے کو ہمیشہ یہی سکھایا کہ جو بات بھی میں کہوں بس اتنے کہنا دری چیشک دری چیشک دری چیشک دری چیشک دری چیشک، ٹھیک ہے. اب وہ لے گیا بازار میں بیچنے کے لیے طوطے کو. اب انہوں نے جا کر کے بیچنے کے لیے جب اسے طوطے کو رکھا تو اس نے کہا کہ بھائی بڑا خریدنے والا ہے، اس نے کہا بھائی بڑا خوبصورت طوطا ہے، اس نے کہا دری چیشک، اس میں کیا شک ہے؟ بولے یہ تو بڑا شاندار بولتا ہے. بولا دری چیشک، اس میں کیا شک ہے؟ ارے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو تم نے بڑی اچھی پرورش کی. انہوں نے کہا دری چیشک،
اس میں کیا شک ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میری ہر بات سمجھ رہا ہے، اسے کیا پتا کہ دریچے شک کے سوا اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ اسے دریچے شک کے سوا کچھ. انہوں نے کہا بھائی یہ تو میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے، میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے. اس کو بیچارے کو دریچے شک کے سوا کچھ یاد ہی نہیں تھا. وہ دریچے شک یاد تھا اسے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ دھڑ دے سی کہہ رہا ہے کہ دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ آج نوجوانوں کی حالت یہی بنا دی، دریچے شک یہ تو ضعیف ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ تو ضعیف ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یہ تو ضعیف ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اب بیچاروں کو ضعیف کی تعریف نہیں پتا، ضعیف کی قسمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ٹھیک ہے، کہ عقیدے کے باب میں کون سی حدیث چاہیے، حلال و حرام کے باب میں چیپٹر میں کون سی حدیث چاہیے، فضیلت کے چیپٹر میں کون سی حدیث چاہیے. انہیں بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، انہیں تو بس دریچے شک دریچے شک دریچے شک انہیں رٹا دیا، اور وہ بیچارے رٹ کر کے اب بیٹھے ہوئے. اور وہ واٹس ایپ کے ذریعے انہیں اور انسٹاگرام کے ذریعے ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے اور کچھ اسٹیکر، کچھ پمفلیٹ ان کو بنا کر کے وہ ڈال دیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ، جیسے آج ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا، قال الالبانی ضعیف، قال الالبانی موضوع، قال الالبانی ضعیف، قال الالبانی موضوع. ہر حدیث کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں پہ لکھا ہے. علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث موضوع. ارے کون ہے البانی؟ کون البانی؟ کون ہے البانی؟ میں امام بخاری کو مانوں گا، امام مسلم مانوں گا، ابو داؤد کو مانوں گا، ترمذی کو مانوں گا، نسائی کو مانوں گا، ابن ماجہ کو مانوں گا، امام ابو حنیفہ کو مانوں گا، امام شافعی کو مانوں گا، امام مالک کو مانوں گا، امام احمد بن حنبل کو مانوں گا، میں امام ابو جعفر طحاوی کو مانوں گا، میں امام ابو یوسف کو مانوں گا، میں امام محمد کو مانوں گا. اور جو شخص مجھ سے یہ کہے ان کو مت مانو، صرف البانی کو مانو، میں ہرگز نہیں مانوں گا اسے. کون ہوتا ہے وہ؟ 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے نہ فقہ کا علم نہ حدیث کا علم، جس کی اپنی کتابوں میں اتنا تناقض ہے کہ ایک حدیث کو ایک ہی جگہ صحیح کہا، دوسری جگہ اسی حدیث کو ضعیف کہا، اور تیسری جگہ اسی حدیث کو موضوع بھی کہہ دیا. اس شخص کو خود نہیں پتا کہ اپنی کتابوں میں وہ شخص کیا لکھ رہا ہے. 250 مقامات ایسے ہیں جہاں پر البانی نے یہ غوطے کھائے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو کبھی وہ شخص صحیح کہتا ہے، اسی حدیث کو وہ شخص ضعیف کہتا ہے، اسی حدیث کو وہ شخص موضوع کہتا ہے. ایسے غوطے کھائے اس شخص نے. 250 مقامات ایسے ہیں، کتاب لکھی جا چکی ہے، تناقضات الالبانی کے نام سے کتاب موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اس شخص نے بخاری کو بانٹ دیا، مسلم کو بانٹ دیا، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کو بانٹ دیا. صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ. تم ہوتے کون ہو؟ محدثین کو ہم فالو کریں گے، اور ہم ان محدثین کو فالو کریں گے جو پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری، پانچویں صدی ہجری، چھٹی، ہم 10ویں صدی ہجری تک کے محدثین کو فالو کرتے رہے. 1000 سال کے محدثین ہمارے لیے کافی نہیں ہے، 1200 سال کے محدثین ہمارے لیے کافی نہیں ہے. جو 14ویں صدی ہجری، 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والے، ہم تمہارے اوپر تو کلی اعتماد کر لیں، بھروسہ کر لیں، اور ہم اتنے بڑے بڑے اماموں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے الحمدللہ، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں. انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ میری مختصر گفتگو تھی جو تھوڑی سی اضافی ہو گئی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ فرمائے، اور اگر بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم خاص سے اسے معاف فرمائے، اور زبان و بیان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.